فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو على الغيب بضنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ توئی قصہ مختصر اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع حصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ حمد اور صلات کے بعد خربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت جان کائنات حسن کائنات حقیقت کائنات جلوہ نور قدیم صاحب لطف امین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم ماں کے حضور خربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم قرآن کریم فرقان حمید سے آیا کریمہ تلاوت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت اور علامات قیامت کا علم بھی ایک قسم کا علم غیب ہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو اور بڑے بڑے واقعات کے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ مستقبل کی خبریں ارشاد فرمائی۔ تو قیامت اور علامات قیامت کا علم بھی ایک قسم کا علم غیب ہی ہے جو کسی اور کی نظروں میں نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جو ہے یہ علم عطا فرمایا۔ جب حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا جو قیامت سے پہلے یعنی قرب قیامت میں جو رونما ہونے والی تھی، ان میں سے چند کا ذکر جو ہے وہ عرض کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے والے ہر رستے پر فرشتے مقرر ہیں، اس شہر میں طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کو امام محمد بن اسماعیل بخاری نے الجامع الصحیح میں کتاب فضائل مدینہ میں اور جامع صحیح مسلم میں امام مسلم بن حجاج نے کتاب الحج کے اندر اور جامع ترمذی نے کتاب الفتن کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پہلے ہی فرما دیا کہ نہ طاعون داخل ہوگا مدینہ میں اور نہ ہی دجال داخل ہوگا۔ حالانکہ اس دجال کے داخل ہونے کا وقت
کئی ہزار سال کے بعد ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پہلے اس کی خبر دے گی کہ ہر شہر میں جائے گا لیکن وہ مدینہ کے شہر میں داخل نہ ہوگا، نہ ہو سکے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شہر کو دجال رندائے گا، البتہ مکہ اور مدینہ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکے گا۔ ان میں داخل ہونے والے ہر راستے پر فرشتے صف وار کھڑے ہوں گے، پھر مدینہ منورہ میں زلزلے کے 3 جھٹکے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر کافر اور منافق کو یہاں سے نکال دے گا۔ یہ بھی ایک مستقبل کی خبر تھی۔ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو ارشاد فرمائی کہ دجال ہر شہر میں جائے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور جانتے ہیں کہ دجال ہر شہر میں داخل ہوگا لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مدینہ میں 3 جو ہے وہ زلزلے کے جھٹکے لگیں گے جس سے کوئی کافر کوئی منافق وہاں نہیں رہے گا، فقط مسلمان رہ جائیں گے۔ اس کو امام بخاری نے کتاب فضائل مدینہ میں اس کو نقل کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے تو آپ نے اللہ کی شان کے مطابق اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر آپ نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا میں تم لوگوں کو اس سے ڈراتا ہوں، اور پھر ارشاد فرمایا ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اس کو اپنی قوم کو جو ہے اس سے ڈرایا، لیکن سنو ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، لیکن میں تم سے ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جو کسی نبی نے بھی اپنی قوم کو نہیں کہی۔ یہ ایک غیبی خبر تھی۔ ایک تو آپ نے ماضی کا ذکر فرمایا، یعنی پہلے انبیاء کے متعلق کہ پہلے انبیاء نے حتیٰ کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، لیکن یہ ماضی کی خبر بتانے کے بعد پھر مستقبل کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لیکن میں تمہیں ایک ایسی خبر بتاتا ہوں جو پہلے کسی نبی نے بھی اپنی امت کو نہ کہی، وہ یہ کہ دجال کانا ہوگا، آنکھ سے کانا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کانا نہیں۔ یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ دجال کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کانا نہیں؟ یعنی دجال نکلنے کے بعد اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، اس لیے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو کانا ہے اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ یعنی جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ کانا ہے، خدا کانا نہیں ہے۔ اس کو امام محمد بن اسماعیل بخاری نے الجامع الصحیح بخاری کتاب الجہاد میں، اور امام مسلم بن حجاج نے صحیح مسلم کتاب الفتن میں، اور امام محمد عیسیٰ ترمذی نے جامع ترمذی کتاب الفتن میں، اور امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کتاب السنہ میں اس بات کو نقل کیا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں علم ہے، آپ جانتے ہیں کہ پہلے انبیاء نے دجال کے متعلق اپنی قوم کو ڈرایا، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جو میں خبر دے رہا ہوں کہ وہ کانا ہے، یہ پہلے انبیاء نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ یعنی ماضی کی بات کو جو ہے وہ صحابہ کے سامنے بیان کیا کہ کسی نبی نے بھی یہ بات نہیں کہی، لیکن میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں۔ پھر مستقبل کی خبر دیتے ہوئے دجال نے کئی ہزاروں سال کے بعد آنا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہلے فرما رہے ہیں کہ دجال آنکھ سے کانا ہے۔ یعنی گویا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پہلے انبیاء نے اپنی امتوں کے سامنے اس کے کانا ہونے کا ذکر نہیں کیا، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ دجال کانا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غیب کے خزانے عطا فرمائے، اور ان جو ہے وہ چھپی چیزوں کا علم عطا فرمایا
جو جہان میں کسی نبی و رسول یا کسی عام و خاص کو نہیں عطا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال مشرقی سمت سے آئے گا اور اس کا مقصد مدینہ طیبہ میں داخل ہونا ہوگا، جب کہ اود پہاڑ کے پیچھے پڑھاؤ کرے گا تو فرشتے اس کا رخ شام کی طرف کر دیں گے اور وہ وہیں ہلاکت کا شکار ہوگا۔ یعنی حضور یہ بھی جانتے ہیں جو دجال ہے یہ مشرق کی طرف سے آئے گا، اور حضور یہ بھی جانتے ہیں مدینہ میں داخلہ ہوگا، حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ فرشتے کھڑے ہیں، حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ فرشتے اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے، اور حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ فرشتے اس کا رخ کس طرف کر دیں گے، اس سمت کی طرف جس سمت فرشتے اس کا رخ کریں گے، شام کی طرف۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دجال کا رخ جو شام کی طرف ہوگا اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ اس کو امام مسلم بن حجاج نے الجامع صحیح مسلم میں کتاب الحج کے اندر اس کا ذکر فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم غیبی بیان فرمائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سامنے، اور اس کے متعلق کسی کو بھی علم نہ تھا، پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے پیارے محبوب نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی پیروی کریں گے، انہوں نے چادریں اوڑھی ہوئی ہوں گی۔ اس کو امام مسلم بن حجاج نے الجامع صحیح مسلم میں کتاب الفتن کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ یہ مستقبل کی خبر تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتائی یہودیوں کا تعلق اصفہان کے ساتھ ہوگا جو دجال کی پیروی کریں گے، اور یہ بھی فرما دیا وہ اصفہان کے رہنے والے ہوں گے، اور وہ کتنے ہوں گے ان کی تعداد بھی بیان فرما دی کہ اصفہان کے 70,000 یہودی وہ دجال کی پیروی کریں گے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ان یہودیوں کے جسموں کے اوپر چادریں ہوں گی۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہو چکا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر کیا تم جانتے ہو یہ کہاں گیا؟ میں نے آگے سے عرض کیا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تمامی صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جب بھی کوئی بات حضور جو ہے وہ صحابہ سے پوچھتے تو صحابہ آگے سے یہ کہتے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ فقط یعنی یہ نہیں کہتے کہ اللہ جانتا ہے، کہتے اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورج غروب ہونے کے بعد عرش کے نیچے جا کر سجدے میں چلا جاتا ہے، اور پھر نکلنے کی اجازت اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے اجازت عطا فرما دیتا ہے، تو پھر وہ مشرق سے نکلتا ہے، اور پھر اپنے معمول کے مطابق وہ غروب ہوتا ہے، اور پھر ان قریب وہ وقت آئے گا جب یہ سجدے میں جائے گا لیکن وہ قبول نہیں ہوگا، نکلنے کی اجازت مانگے گا تو اسے نکلنے کی اجازت نہیں ملے گی، اسے کہا جائے گا تم واپس جاؤ تو یہ مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ پھر قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، کہ سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا۔ اس کو امام محمد بن اسماعیل بخاری نے الجامع الصحیح بخاری کتاب التوحید اس حدیث کو نقل فرمایا، اور امام مسلم بن حجاج نے الجامع الصحیح مسلم میں کتاب الایمان کے اندر جو ہے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے صحابی کے سامنے سورج کے غروب ہونے کے بعد اور اس کے کہاں جانے تک اور پھر واپسی تک، پھر قیامت کے قریب اس کو اجازت نہ ملنے تک، پھر مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے واپس طلوع ہونے تک بیان فرما دیا۔ یعنی تفصیل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سورج کے مغرب کی طرف سے واپس ہونے کے متعلق اللہ نے اپنے حبیب کو علم عطا فرمایا۔ تو یہ ایک زبردست غیبی خبر تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اور حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو بیان فرمائی۔ قرب قیامت کے نزدیک سورج جو ہے وہ مشرق سے نہیں بلکہ مغرب کی طرف سے واپس ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ یہودیوں کے ساتھ جنگ کرو گے یہاں تک کہ کوئی ایک ان میں سے کسی پتھر کے پیچھے چھپ گیا تو وہ پتھر یہ کہے گا، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دے۔ یعنی یہودیوں کا، مسلمانوں اور یہودیوں کا آپس میں جنگ کرنا اور یہودیوں کا پتھروں کے پیچھے اور درختوں کے پیچھے چھپنا، اور اس وقت درختوں کا اور پتھروں کا بول کر مسلمانوں کو کہنا کہ اے مومن، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دے۔ قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ یہودیوں کو، بزدلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمائی ہوئی بات پر مومنین واصل جہنم کریں گے، اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ایسے ہوگا۔ اس کو امام محمد بن اسماعیل بخاری نے اور جامع الصحیح بخاری کتاب الجہاد، امام مسلم بن حجاج نے جامع الصحیح مسلم میں اس بات کو نقل فرمایا، اور جامع ترمذی نے جو ہے کتاب الفتن میں اس بات کو جو ہے وہ نقل فرمایا۔ یعنی آپ نے مستقبل کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جنگ یہود کے ساتھ ہوگی، اور جب یہود چھپیں گے تو وہ درختوں کے پیچھے اور جو ہے وہ پتھروں کے پیچھے چھپیں گے، اور پتھر اور درخت بول بول کر تمہیں جو ہے وہ بتائیں گے کہ یہ جو ہے وہ ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ یہ قرب قیامت میں کام ہونا ہے۔ آمنہ کے لال محبوب رب کائنات نے پہلے ہی اپنے صحابہ کو یہ بیان فرما دیا کہ ایسے ہوگا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ درخت بول بول کر کہیں گے اور پتھر بول بول کر کہیں گے ہمارے پیچھے یہودی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان پتھروں کو بھی علم ہے کہ یہودی کھڑا ہے، کوئی اور نہیں کھڑا۔ ان درختوں کو بھی علم ہے کہ یہودی کھڑا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے پتھروں کو بھی اور درختوں کو بھی یہ شعور عطا فرما دیا کہ ہمارے پیچھے کھڑے ہونے والا، ہمارے پیچھے چھپنے والا یہودی ہے۔ یہ تو درختوں اور جو ہے وہ پتھروں کے علم کا عالم ہے۔ میرے مصطفیٰ نے پہلے ہی بیان فرما دیا اپنے صحابہ کو، جو ہے مومن جو ہے جنگ کریں گے اور اس کے بعد وہ یہودی چھپیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تمہارے درمیان حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام عادل حکمران بن کر آئیں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اپنے صحابہ کو یہ بتا دیا تھا کہ قرب قیامت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ عادل حکمران بنیں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، وہ جزیے کو ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، مال اتنا بڑھائیں گے، پھیلائیں گے کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا اس کی فضیلت بیان فرما دی۔ اور یعنی یہ کئی ہزار سال کے بعد واقعہ رونما ہونا ہے، آمنہ کے لال نے پہلے ہی اپنے صحابہ کو بیان فرما دیا۔ ملا کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ارے دیوار تو اینٹ گارا پتھر کا نام ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تو ہزاروں سال بعد
جناب والا یہ واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں لوگ آئیں گے جن کی عمریں کم ہوگی، عقلیں بھی کم ہوگی۔ آخری زمانے کے متعلق یہ بات ارشاد فرمایا آخری دور میں لوگ ایسے ہوں گے عمریں بھی کم، عقلیں بھی کم، اور وہ ایسی ایسی احادیث بیان کریں گے لیکن اسلام سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے پار ہو جاتا ہے۔ عقلیں بھی کم، عمریں بھی کم، واسطہ اسلام کے ساتھ نہیں ہوگا، اسلام سے نکلے ہوئے ہوں گے، اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوگا لیکن حدیثیں بیان کریں گے ایسے جیسے تیر نشانے سے پار نکل جاتا ہے۔ ایمان ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، وہ قرآن بھی پڑھیں گے، قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، نمازیں بھی پڑھیں گے اور ان کی نمازیں لمبی لمبی ہوں گی، تمہاری نمازیں مختصر، ان کی لمبی لمبی ہوں گی۔ اور یعنی یہ ساری نشانیاں بیان فرمائی اور پھر فرمایا تم جہاں کہیں بھی ان کے سامنے آؤ انہیں قتل کر دینا، کیونکہ جو شخص ان کو قتل کرے گا یعنی ایسی نشانیوں والوں کو تو اس کو قیامت کے دن اس کو اجر دیا جائے گا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو جامع صحیح بخاری کتاب فضائل قرآن میں اور مسلم شریف امام مسلم بن حجاج نے مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ کے اندر اور ابو داؤد نے کتاب السنہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور کی نگاہ سے ایسے لوگ نہیں چھپ سکے جو بغیر حدیث پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ایمان حلق سے نیچے نہیں اترے گا، زبانیں شکر سے میٹھی ہوں گی، دل بھیڑیے کی طرح ہوں گے، دنیا میں سر مارتے پھریں گے اور احادیث بیان کریں گے، عقلیں بھی کم ہوگی، عمریں بھی کم ہوگی، اسلام کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہوگا۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت میں ایسے لوگوں کا ظہور جو ہوگا ان سے واقف ہیں، آپ جانتے ہیں، اور آپ نے کئی ہزار سال کے بعد ہونے والے اور آنے والے ایسے لوگوں کو جان کر اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو جو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے۔ ایک شخص صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر، معمولی سی دنیاوی نفع کی خاطر دین کو بیچ ڈالے گا۔ اس کو امام مسلم بن حجاج نے جامع صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا، اور جامع ترمذی نے امام محمد عیسیٰ ترمذی نے جو ہے وہ اپنی کتاب جامع ترمذی کتاب الفتن کے اندر اس بات کو اس حدیث کو جو ہے نقل کیا، اور امام ابن ماجہ نے کتاب الفتن کے اندر اس بات کو نقل کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں لوگوں کے ایمان کی حیثیت یہ ہوگی، لوگوں کے ایمان کا حال یہ ہوگا صبح کافر اور شام کو مومن، شام کو کافر صبح مومن، یعنی ایک ہی دن کے اندر ایمان اور کفر میں وہ بدلیں گے۔ ایسا زمانہ آ جائے گا کہ ایک معمولی سے دنیاوی فائدے کی خاطر اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے۔ یعنی حضور جانتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ اس طرح کے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضور نے پوری بات صحابہ کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دی۔ معلوم یہ ہوا جو کوئی نہیں جانتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، فرمایا سن لو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا۔ حضور نے یہ بیان فرما دیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر اللہ اللہ کا ورد جاری ہوگا یا اللہ اللہ کہنے والے ہوں گے۔
یعنی ایک بہت بڑی جو ہے وہ غیبی خبر تھی۔ حضور جانتے ہیں کہ قرب قیامت میں اللہ اللہ کرنے والے مومن ان کا وصال ہو جائے گا، ایک بھی نہیں بچے گا تو پھر قیامت آئے گی، ایک بھی نہیں بچے گا تو پھر قیامت آئے گی۔ اگر کوئی ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوا تو قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی۔ حضور جانتے ہیں کہ کب ہوگی، یعنی اگر کوئی اللہ اللہ کہہ رہا ہے تو نہیں ہوگی، اور اگر کوئی اللہ اللہ نہیں کہنے والا کوئی نہیں رہا، سب کافر مشرک رہ گئے، کیونکہ مومن پر قیامت برپا نہیں ہوگی، قیامت کفار پر قائم کی جائے گی، یعنی دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا جب تو تب قیامت آئے گی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مومن جو خاص مومن ہے، جو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی ایمان لائے، زبان سے اقرار کیا اور دل سے تصدیق کی، وہ مومن جب چلے جائیں تو پیچھے ایسے لوگ ہوں جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہوں لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ کئی جو ہے وہ منافقین کے ساتھ ہو، یا کئی ایسے جو ہے بد مذہبوں کے ساتھ ہو کہ جو گستاخ ہوں، لیکن ان کے اوپر قیامت آ جائے گی، کیونکہ وہ مومن نہیں ہے، وہ بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا اندر سے کلمے کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ اس لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کئی ایسا کلمہ پڑھیں اور وہ اللہ اللہ کریں لیکن ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ واسطہ ہی نہ ہو۔ اس لیے مومن کے اوپر قیامت نہیں ہوگی، قیامت کفار کے اوپر ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ قیامت آئے گی، کو جمعہ المبارک کا دن ہوگا اور وقت آخری سات ہوگی اور محرم کا مہینہ ہوگا۔ گویا کہ حضور جانتے ہیں کہ قیامت جمعے کو ہوگی، قیامت محرم کے مہینے کو ہوگی۔ بعض کہتے ہیں سن نہیں بتایا، اگر سن بتا دیا جاتا فتنہ برپا ہو جاتا، یعنی ہر کوئی یہ کہتا یار فلاں وقت میں ہونی ہے، فلاں سن میں ہونی ہے، لہٰذا جو ہے کھلی دلیری کے ساتھ گناہ کرتا رہے، جب قریب ہوگا تو توبہ کر لوں گا، پھر ایسے واقع رونما ہو جاتے۔ اس لیے سن کو پوشیدہ رکھا، سن کو صیغہ راز میں رکھنے میں بے شمار حکمتیں تھیں، اس لیے سن کو نہیں بتایا۔ اور اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا حدیث سے کہ سن کے متعلق پتہ نہیں ہے، پتہ ہے لیکن نہ بیان کرنے میں حکمتیں ہیں کہ محرم کے مہینے میں ہوگی، جو یہ بتا جمعے کو ہوگی، جو یہ بتا سکتے ہیں کہ جمعے کی آخری سات میں ہوگی۔ کیا وہ سن نہیں جانتے؟ وہ سن بھی جانتے ہیں، لیکن کئی باتوں کا بیان کر دینا اور کئی کا نہ بیان کرنا، ان میں راز اور حکمتیں ہوتی ہے، اس میں حقائق ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو قال اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا کائن الی ان تقوم الساعة فما منہ شیء، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار مصطفیٰ، یہ حضور کے رازدار ہیں، ان کے پاس حضور کے راز تھے، حضور کے راز، حضور ان کو اپنے راز بتایا کرتے تھے۔ رازدار مصطفیٰ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے قیامت تک جو کچھ ہونا تھا، جو کچھ ہوگا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیا، میں نے پوچھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا۔ گویا کہ قیامت تک جو کچھ ہونا ہے حضور تو جانتے ہی جانتے ہیں، حضور نے اپنے صحابی کو بھی بتلا دیا ہے کہ یہ واقعات ہوں گے اور یہ واقعات کا رونما ہوں گے، اس کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الی ان تقوم الساعہ، قیامت کی آخری سات تک جو کچھ ہونا تھا، فما منہ شیء، جو چیز ہونی تھی میں نے مصطفیٰ سے پوچھ لی اور میرے آقا نے مجھے بتا دی، میرے آقا نے مجھے خبر کر دی۔ اس حدیث کو امام مسلم بن حجاج نے جامع صحیح مسلم میں کتاب الفتن کے اندر اس روایت کو درج کیا۔ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے
قرب قیامت تک، قیامت کی آخری سات تک کا علم عطا فرما دیا۔ آپ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر صحابی رسول کو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اس لیے وہ فرماتے ہیں میں نے قیامت کی صبح تک جو کچھ ہونا تھا ہر چیز کے بارے میں حضور سے دریافت کر لیا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو ہے وہ تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا ہے، حتیٰ کہ صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو قیامت کی آخری سات تک کا علم عطا فرما دیا ہے۔ اس لیے صحابی کا عقیدہ بھی واضح ہوا۔ اور سیاستہ کی کتاب جامع صحیح مسلم کے اندر امام مسلم بن حجاج کا عقیدہ بھی واضح ہوا کہ امام مسلم بن حجاج کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا کو اللہ نے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرما دیا۔ حضور نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے اس بات کو بیان فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں۔ اور پھر یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ حضور نے اپنی ظاہری حیات میں، آپ ظاہری حیات میں بھی جانتے ہیں اور آپ اپنی وفات کے بعد بھی دنیا کے حالات سے باخبر ہیں، بے خبر نہیں، باخبر ہیں۔ آئیے ایک جو ہے وہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ الجامع الصحیح، بخاری کے مصنف، حدیث کی پہلے نمبر پر کتاب، امام محمد بن اسماعیل بخاری کے متعلق جو ہے تاریخ دمشق کے اندر جلد 55 صفحہ جو ہے 42 پر، اور طبقات شافیت الکبریٰ جلد 1 صفحہ 425 پر یہ بات اور متعدد اور بھی مصنفین نے اپنی اپنی کتب کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو الجامع الصحیح بخاری کے مصنف ہیں، حدیث کی پہلے نمبر پر جو کتاب ہے، بچپن کے زمانے میں ان کی بینائی ختم ہو گئی، دونوں آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، اور ان کی والدہ اپنے بیٹے کی بینائی کے لیے روزانہ رویا کرتی تھی اور اللہ کے حضور دعا مانگا کرتی تھی۔ کثرت دعا اور کثرت رونا، آہذاری کرنا اور اپنے بیٹے کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کرنا۔ ایک رات ایسی آئی کہ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری کی والدہ رات کو سو گئی تو خواب میں اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے، اے بی بی تو اپنے بچے کی بینائی کی واپسی پر روتی ہے کہ میرے بچے کی بینائی جو ہے واپس ہو جائے، میرے بچے کی بینائی آ جائے، اور زیادہ روتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں او بکا کرتی ہے، دعا مانگتی ہے۔ تیری کثرت سے دعاؤں کا کرنا اور آؤ بکا کرنا، رونا، اس کی وجہ سے اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے اور تیرے بچے کی بینائی کو واپس کر دیا ہے۔ امام بخاری کی والدہ کہتی ہے جب صبح ہوئی میں اٹھی، میں نے دیکھا تو میرے بچے کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری کی نظر کا چلے جانا، ان کی والدہ کا آؤ بکا کرنا، اللہ کے حضور دعا کرنا، رونا اور پھر ان کی بینائی کا واپس آنا، اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہزاروں سال ہو گئے دنیا سے پردہ فرمائے، وہ قبر میں جانتے ہیں امام بخاری کی نظر ختم ہو گئی، والدہ روتی ہے، آؤ بکا کرتی ہے، دعائیں کرتی ہے، اللہ نے دعا قبول فرما لی ہے، اللہ نے آج رات ان کی بینائی کو لٹا دیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام سال کرنے کے بعد جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک بندی کس طرح روتی ہے، دعا کرتی ہے اور اس کے بچے کی بینائی نہیں ہے، اور آ کر بشارت دیتے ہیں تو جو ابراہیم کے آقا، رہنما، مقتدا، امام ہے، ان کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ امام بخاری باہر ہے، دنیا میں ہے، امام بخاری دنیا میں ہے، ان کی والدہ دنیا میں ہے، رو رہی ہے، کمرے میں بیٹھ کر روتی ہے، سجدے میں جا کر روتی ہے، دعائیں مانگتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قبر پر نہیں تھی، وہ اپنے کمرے میں ہے، اور اس کا سری یعنی آہستہ آواز میں دعا کرنا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا کہ میری بندی جو ہے اس لیے روتی ہے، اور وہ خواب میں آئے، دیدار کروایا اور ساتھ بشارت دے دی کہ آپ کے بچے کی بینائی واپس آ گئی ہے۔ صبح اٹھے تو دیکھا امام بخاری کی بینائی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو وصال کرنے کے بعد بھی دنیا کے حالات کے بارے میں بتا دیتا ہے۔
دنیا کے حالات کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ اور پھر یہاں ایک بات اور کرتا چلوں، جناب فاروق اعظم کا دور خلافت تھا، قحط پڑ گیا، شدید قحط میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس گئے، غالباً ان کا نام بلال تھا، بلال بن حارث تھے، قبر رسول پر گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی، قحط کی جو ہے شدت ہے، آپ اپنی امت کے لیے دعا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو صحابی کے خواب میں آ گئے، فرمایا جاؤ جا کر عمر کو کہہ دو بارش ہوگی، جاؤ جا کر عمر کو کہہ دو بارش ہوگی۔ ملا کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ تو وصال کرنے کے بعد قبر کے اندر سے بتا رہے گئے اگر بارش نہیں ہو رہی تو جاؤ جا کر بتا دو بارش ہوگی۔ وہ جانتے ہیں کہ بارش ہوگی، اور وہ آ کر اور پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی زندہ ہے اور حضور علیہ السلام بھی زندہ، تمام انبیاء زندہ ہیں، کیونکہ آ کر زیارت بھی کروا رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، پھر حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ہر حدیث کو، جو حدیث آپ نے الجامع الصحیح میں لکھی، الجامع الصحیح میں امام محمد بن اسماعیل بخاری نے جو بھی حدیث لکھی، ہر حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اور جس حدیث کے بارے میں بالمشافہ یا خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی، اس کی صحت پر آپ نے یقین کیا اور اس کو اپنی صحیح میں درج کر لیا۔ اس کو امام شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد اللمات جلد 1 صفحہ 10 کے اوپر جو مشکات کی جو ہے شرح ہے اس میں لکھتے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ امام بخاری کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا زندہ ہے، ہمارے آقا کو خبر ہے ہمارے بارے میں، اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر حدیث کو پیش کیا کرتے تھے۔ جو حضور فرماتے یہ صحیح ہے اس کو آپ نے اپنی جامع صحیح کے اندر نقل فرمایا، اور ہر حدیث لکھنے سے پہلے آپ غسل فرماتے اور وضو فرماتے اور جسم پر اچھا لباس زیبا تن کرتے، خوشبو لگاتے، اور اس کے بعد حدیث مصطفیٰ کو حضور کے روضہ پاک کی طرف منہ کر کے لکھا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا ہمارے اکابرین بڑے ہی جو ہے دل میں اور زہر و باطن میں عشق مصطفیٰ اور عقیدت مصطفیٰ میں اپنی زندگیوں کو بسر کرنے والے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرمایا، اور امام بخاری نے اس حدیث کو الجامع الصحیح بخاری کتاب الفتن باب خروج النار اس میں یہ حدیث لکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب نہر فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا، نہر فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا، جو شخص وہاں موجود ہو اسے چاہیے اس میں سے کچھ نہ لے، اسے چاہیے اس میں سے کچھ نہ لے۔ یعنی ہزاروں سال بعد میں نہر فرات میں قرب قیامت کے نزدیک نہر فرات میں سونے کا پہاڑ نکلنا ہے، اس کا خشک ہو جانا، اس سے پہاڑ کا نکلنا میرے مصطفیٰ جانتے ہیں، میرے آقا جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین اپنے خزانے سونے اور چاندی کے ستونوں کی طرح اگل دے گی۔ ایسا وقت آئے گا زمین کے اندر سے سونے اور چاندی کے تھم ستون نکلیں گے، اور فرمایا اس وقت کوئی قاتل قتل کرنے والا کوئی قاتل یہ کہے گا کہ اس کی وجہ سے میں نے قتل کیا تھا۔ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت جب سونا زمین سے نکلے گا، چاندی نکلے گی، تو قاتل جو ہے قتل کرنے والے وہ کہیں گے، افسوس کریں گے، کہیں گے اس خزانے کی وجہ سے میں نے قتل کیا تھا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کوئی رشتہ داری کے حقوق کا خیال نہ رکھنے سے یہ کہے گا کہ میں نے اس کی وجہ سے رشتہ داری ختم کی تھی۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں اور چور یہ کہے گا کہ اس کی وجہ سے میرا ہاتھ کٹا گیا۔ پھر ان تینوں کے سامنے یہ مال پیش کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا وصول کر لو، تینوں میں سے ایک بھی وصول نہیں کرے گا۔ کتنی بڑی غیبی خبر دی کہ زمین خزانہ اگلے گی، چور یوں کہے گا، رشتہ داری ختم کرنے والا یوں کہے گا، قاتل یوں کہے گا، پھر ان کو دیا جائے گا اور وہ انکار کر دیں گے۔ یہ کتنی بڑی خبر تھی جو ہزاروں سال بعد رونما ہونی مصطفیٰ نے پہلے بیان فرما دی۔ اس کو امام مسلم بن حجاج نے
الجامع صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کے اندر جو ہے ذکر فرمایا، وہ لوگ عقل کے ناخن لیں جو بکواس کرتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ وہ کل کی خبر نہیں رکھتے، وہ کل کی بات نہیں جانتے، یہاں تو ہزاروں سال بعد کی خبریں جو ہے مستقبل کی خبریں، ہزاروں سال بعد کی خبریں بڑی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس سے یہ بھی معلوم ہوا تمامی صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، ہمارے آقا کو اللہ نے وہ کچھ عطا فرمایا جو کائنات میں کسی اور کو نہیں عطا فرمایا، ان کا اس پر یقین تھا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مساجد عالی شان ہوگی، فرمایا مساجد میں لوگ بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں گے، فرمایا علم اٹھ جائے گا، علماء دنیا سے چلے جائیں گے، گمراہ جلا رہ جائیں گے، لوگ ان کو اپنا امام اور پیشوا بنا لیں گے، فرمایا زنا عام ہو جائے گا، قتل کثرت کے ساتھ ہو جائے گا، قتل عام زیادہ ہو جائے گی، عورتیں بکثرت سے ہوگی، مرد کم ہوگے، حتیٰ کہ فرمایا 50 عورتیں ایک بندے کی نیگمانی میں ہوگی، اور فرمایا مال کثرت کے ساتھ ہوگا، فتنہ عام ہوگا، زلزلوں کی کثرت ہوگی، اور 30 جھوٹے دجال نکلیں گے میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، پھر فرمایا کہ دجال نکلے گا جو آنکھ سے کانا ہوگا، پھر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، امام مہدی کا ظہور ہوگا، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر وہ دجال کو جو ہے مقام لد پر جو ہے وہ واصل جہنم کریں گے، پھر 40 سال وہ حکومت کریں گے، میرے دین کو پھیلائیں گے، اور پوری دنیا پر ہر طرف اسلام کا راج ہوگا، پھر وہ شادی کریں گے، وہ میری قبر پر آئیں گے اور سلام مجھے کریں گے، میں ان کو جواب دوں گا، پھر ان کا وصال ہوگا، پھر وہ میرے جو حجرے کے اندر ان کو دفن کیا جائے گا۔ کتنی غیبی خبریں ہیں جو میرے آقا نے پہلے بیان فرما دی، ابھی تو قیامت نہیں آئی، میرے آقا نے پہلے بیان فرمائی۔ ملا کہتا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، 1445 سال ہو گئے میرے آقا نے یہ باتیں پہلے فرمائی ہے، ملا کی سوئی دیوار پر اٹکی ہوئی ہے، پتہ چلا ملا اندر سے بے ایمان ہے، ملا اندر سے بے ایمان ہے، اس کا کسی ایجنسی کے ساتھ تعلق ہے، کسی جو ہے وہ کافروں کے ساتھ اور جو ہے وہ مشرکوں کے ساتھ ان کے جو ہے وہ ڈالروں پر پلنے والا ہے، ان کی جو ہے یہ سنڈی ہے، زہری اسلام کا لبادہ ہے، اندر سے حقیقت ان کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ اگر مومن ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاجوج و ماجوج نکلیں گے، دابۃ الارض کا کیڑا زہر ہوگا، اور پھر فرمایا زمین پر 3 جو ہے وہ جگہ زمین سے ہے دس جائے گی، لوگوں کو زمین کے اندر دنسا دیا جائے گا، فرمایا مشرق کی طرف سے لوگ زمین میں دنسیں گے، مغرب کی طرف سے لوگ زمین میں دنسیں گے، جزیرہ عرب میں لوگ زمین میں دنسیں گے، پھر فرمایا یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی، لوگوں کو ہانک کر معاشر کے میدان کی طرف لے جائے گی۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کے حروف اٹھ جائیں گے، قرآن پاک جو ہے وہ حافظوں کے سینے سے نکل جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اللہم بارکنا فی شامنا وفی یمننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں دعا فرمائی، مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں ہاتھ دست مبارک اٹھائے اور فرمایا اللہم بارکنا فی شامنا، اے اللہ شام میں برکتیں عطا فرما، اللہم بارکنا فی یمننا، اے اللہ یمن میں برکتیں عطا فرما۔ ایک بندہ کھڑا ہوا قال وقالوا فی نجدنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اللہم بارکنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ شام میں برکت دے، اے اللہ یمن میں برکت دے۔ دوسری مرتبہ پھر وہ بندہ اٹھا، اس نے پھر کہا وفی نجدنا، یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی حضور نے کوئی دعا نہ کی۔ تیسری مرتبہ پھر کہا یا اللہ شام میں برکت، یا اللہ یمن میں برکت۔ وہ تیسری مرتبہ پھر اٹھا وفی نجدنا، یا رسول اللہ نجد کے لیے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہنالک الزلازل والفتنۃ وبہا یطلع کرم الشیطان۔ اس حدیث کو امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف کتاب الابواب الاستسقاء میں جو ہے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ 3 مرتبہ یمن کے لیے دعا کی، 3 مرتبہ حضور نے شام کے لیے دعا کی، اور اپنی دعا سے نجد کے خطے کو محروم رکھا، نہ دعا کی۔ اور جب تیسری مرتبہ اس نے کہا
تو آپ نے فرمایا ہنالک الزلازل والفتنۃ وبہا یطلع قرن الشیطان، فرمایا وہاں زلزلے ہوں گے، وہاں فتنے ہوں گے، وہاں سے شیطانی سینگ نکلے گا، وہاں سے ملا کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا، نجد سے فتنے ہوں گے، زلزلے ہوں گے، شیطان کا گروہ نکلے گا، شیطان کا سینگ اگے گا، وقرن الشیطان، شیطان کا گروہ نکلے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ بیان فرما دیا، اور وہ شیطان کا سینگ وہ 13ویں صدی میں نکلا، وہ شیطان کا سینگ 13ویں صدی میں نکلا۔ میرے آقا نے 1445 سال پہلے بیان فرما دیا تھا، یعنی 1300 سال بعد وہ نکلا، میرے مصطفیٰ نے پہلے بیان فرما دیا تھا، وہ 1300 سال بعد نکلا، 1300 سال بعد۔ میں یہ بھی اشارہ کرتا چلوں، وہ جو شیطانی سینگ تھا جو نجد سے نکلا، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرما دیا ہنالک الزلازل والفتنۃ وبہا قرن الشیطان، شیطان کا گروہ نکلے گا۔ ابن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا تھا 13ویں صدی میں، سارے محدثین نے کہا وہ ہے نکلا، اور اس نے نکل کر حرمین پر قبضہ کیا، مکہ اور مدینہ پر، اور اس نے اہل سنت کے علماء کو قتل کروایا، جو صلاۃ و سلام پڑھتے تھے ان کو شہید کروایا، اور جو حرام چیزیں ان کو حلال قرار کی، شرک اور کفر کے فتوے لگاتا امت پر۔ وہ ان کا یہ جو بیٹھے ہوئے ان کا بڑا پہلا امام ہے، جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں یار قرآن نہیں پڑھانا ہے، کوئی بات نہیں، اچھا قرآن نہیں پڑھاتے ہیں نا، یہ ان کا بڑا امام تھا جس کے متعلق حضور نے اشارہ فرمایا ہنالک الزلازل والفتنۃ وبہا یطلع قرن الشیطان۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ، اس حدیث کی شرح دیکھ کہ وہاں پیدا کون ہوا تھا، یہ ان کا بڑا وہاں پیدا ہوا تھا، ان کا بڑا وہاں پیدا ہوا تھا۔ اور خلافتیں جو ہے عثمانیہ کے بعد سعود کے گھرانے کے ساتھ مل کر برٹش گورنمنٹ کے ساتھ پیچھے ان کی پشت بنائی تھی، مکہ اور مدینہ قبضہ کر لیا، اور 100 سال ہو گیا آج قبضہ کیے ہوئے، 100 سال ہو گیا آج قبضہ کیے ہوئے۔ یہ حدیث بخاری جو بخاری کرتے گئے، بات بات میں بخاری، امام بخاری نے ان کے جو ہے بڑے امام کے سر پر سہاگا پھیر دیا کہ تمہارا وہ تھا جس کے بارے میں آمنہ کے لال نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ اس لیے تو یہ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میرے آقا نے کھل کر بیان فرما دیا کہ وہاں سے وہ نکلے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا، میرے آقا نے مشرق کی طرف اشارہ کیا، اس لیے صحابی کہتا ہے کہ عائشہ کے حجرے کی طرف اشارہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 مرتبہ، فرمایا شیطان کا سینگ یہاں سے اگے گا، شیطان کا سینگ یہاں سے طلوع ہوگا، یہاں سے نکلے گا، فتنہ مشرق کی طرف، نجد مشرق کی طرف ہے، نجد مشرق کی طرف ہے، حضور کا اشارہ نجد کی طرف تھا، اور پہلی حدیث میں فرما دیا، وہ بار بار کہتا ہے وفی نجدنا وفی نجدنا وفی نجدنا، یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی نا ہنالک الزلازل والفتنۃ وبہا یطلع قرن الشیطان، حدیث ہے بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، ان دونوں حدیثوں سے مراد نجد کی طرف اشارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ نجدی گروہ کا سرغنہ یہاں سے پیدا ہوگا، اور وہ مسلمانوں پر کفر کے اور شرک کے فتوے لگائے گا، اور وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا، اور اس کا بھائی جو تھا اس نے اس اپنے بھائی کا ہی رد کیا، اور اٹھائیں انگریز کی ہمفرے کی کہانی، ہمفرے کی زبانی، ہمفرا ایک انگریز ہے، اس نے خود لکھا ہے کہ میں نے محمد بن عبد الوہاب نجدی کو خریدا اور خرید کر استعمال کیا اور مسلمانوں کے اندر رکھنا ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے گئے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس اہل یمن آ رہے ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں، مصطفیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا اہل یمن تمہاری طرف آ رہے ہیں، اور ان کے دل جو ہیں وہ بہت نرم ہے، یعنی ایک تو آنا بیان کیا، آ رہے ہیں، یہ کہتا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ یمن سے چلے، حضور بیان فرما رہے ہیں اہل یمن آ رہے ہیں،
اور پھر ان کا آنا تو دور کی بات ہے، اندر کی دل کی بات بھی بتا دی کہ ان کا ایمان بڑا نرم ہے، ان کے دل سب سے زیادہ نرم ہے، دل کی بات بھی بتا دی۔ پھر فرما دیا ان کے ایمان کی جو ہے وہ حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ایمان یمنی ہے، دین کی سمجھ بوجھ یمنی ہے، حکمت یمنی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا آنا بھی جانتے گئے اور ان کے دلوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں۔ اور اس حدیث کو امام مسلم بن حجاج نے جامع صحیح مسلم میں کتاب الایمان کے اندر اس حدیث کو نقل کیا، اور امام محمد عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جامع صحیح ترمذی کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ یہ سامنے میرے جامع صحیح ترمذی پڑھی ہوئی ہے۔ محدثین فرماتے ہیں جس گھر کے اندر یہ کتاب ہو اللہ کا نبی خود اس گھر کے اندر تشریف فرما ہوتا ہے۔ جس گھر میں یہ کتاب ہو جامع ترمذی، اس گھر کے اندر اللہ کا نبی خود تشریف فرما ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کشتہ عشق و محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے گئے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ عیاں نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہوں بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ سیاستہ کی تیسرے نمبر پر یہ کتاب ہے، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں اس کے اوپر زبر زیر پیش کوئی نہیں ہے، یہ اصل کتاب ہے متن کے ساتھ، ادھر ادھر کی بات نہیں۔ یہ جامع صحیح مسلم میرے سامنے جو میں نے آپ کے سامنے تقریر کی ہے وہ ان دونوں کتابوں کے اندر سے جو ہے وہ کی ہے۔ جامع صحیح مسلم امام مسلم بن حجاج، اس کے اوپر زبر زیر ترجمہ کچھ نہیں، یہی درسوں کے اندر یہی مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ شاید کوئی اپنی جو ہے وہ کتاب جو ہے ترجمے والی اٹھا کر کہ جی اس میں تو وہ حدیث نہیں تھی، آپ نے تو بیان میں حدیث کا فلاں باب بیان کیا، فلاں صفحہ بتایا ہے، اس صفحے کے اوپر تو وہ نہیں ہے، اس کے اوپر نہیں ہوگی، وہ ترجمہ ہے، مترجم ہے، وہ جو ہے تفسیر ہے، اس کا ظاہری بات ہے اس حدیث میں وہ حدیث تو ہوگی اس کتاب کے اندر، لیکن وہ صفحے پر نہیں ہوگی، اس جلد میں وہ نہیں ہوگی۔ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ اصل متن کے ساتھ جو ہے کتاب اصل ہے، یہ اصل جب دیکھے گا تو خود ہی آنکھیں کھل جائیں گی، ہاں یار حدیث تو ہے، حدیث تو ہے، تو پھر ہے تو ایمان لاؤ۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، المر مع من احبا، حدیث ہے المر مع من احبا، آدمی کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ وہ محبت کرتا۔ اگر تو یہودی کے پاس بیٹھے گا تو یہودی کے پاس ہی قیامت کے روز اٹھے، اگر تیرا جو ہے نظریہ عیسائی کے ساتھ ہوگا اس کے پاس بیٹھنا اٹھنا ہوگا، کوئی یار نہیں محلے داری ہے یا بیٹھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، یہ اس کے پیروی کرے گا تو پھر اسی کے ساتھ سے اٹھائے گا۔ اگر تیرا مذہب کسی جو ہے وہ دہریے کے ساتھ ہے، ہندو کے ساتھ ہے، کسی عیسائی کے ساتھ ہے، کسی جو ہے وہ اور پھر بد مذہب کے ساتھ ہے، بے شمار جو ہے وہ فرقے ہیں ان کے ساتھ، اس لیے المر مع من احبا، آدمی کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ اگر تیری محبت دونوں طرف ہوگی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اہل عقل کہتے ہیں میرے ساتھ دو کشتیوں میں پیر رکھنے سے، یہ ہمارا صاف اور شفاف عقیدہ ہے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ اللہ نے ہمارے محبوب کو، ہمارے آقا کو وہ شان عظمتیں عطا فرمائی، کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا دوسرا کوئی، کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا دوسرا کوئی، اتنی شانیں اور عظمتیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ یہ کوئی عقیدہ ہے؟ اس بات کا علم نہیں تھا، یوں تھا، ہوں تھا، نو نہ تھا، یہ کوئی بات ہے؟ مسلمان ایسی بات تو نہیں کرتے۔ آقا کی بات جب آئے بس بھائی بس، جو حضور نے فرمایا سچ فرمایا، جو حضور نے فرمایا سچ فرمایا، یہ مومن کی نشانی ہے، بے ایمان کی منافق کی یہ نشانی، وہ نو آگے نو پیچھے، نو آگے نو دن پیچھے، سمجھ لے کہ یہ پکا منافق ہے۔ اس کی زبان پر حضور کا کلمہ ہے اور اندر جو ہے وہ گندگی ہے، غلاظت ہے، امریکی ڈالر ہیں، ریال ہیں، اندر وہ ہے باہر یہ ہے، تو ایسا شخص دین کا ترجمان نہیں ہو سکتا،
ایسا شخص اسلام کا ترجمان نہیں ہو سکتا۔ ایسا شخص جو ہے نہ دنیا میں عزت پائے گا، نہ قبر میں عزت پائے گا، نہ معاشر کے میدان میں خود بھی رسوا، دنیا میں بھی رسوا ہوگا، قبر میں بھی رسوا، اور حشر کے میدان میں بھی رسوا، اور ساتھیوں کو بھی رسوا کر ڈالے گا۔ جدھر گئی کشتی ادھر گئے بلا، ایسے ہوگا۔ اور جو صحیح حقیقی اسلام کے ترجمان ہے ان کو سمجھ کر اور اس کے پیچھے جانے والا دنیا میں بھی عزت، قبر میں بھی عزت، معاشر کے میدان میں بھی عزت، خود بھی جو ہے اعلیٰ مرتبے پر فیض ہوگا، اس کو بھی اعلیٰ مرتبے پر فیض کرے گا۔ اس لیے اپنے عقیدوں کو، اپنے عقائد کو درست کر لو۔ ایک ہے اعمال، ایک ہے عقیدہ۔ اعمال پر نجات نہیں، عمل پر نجات نہیں۔ ساری زندگی نماز پڑھ، ساری زندگی روزے رکھ، ساری زندگی تسبیحیں پڑھ، ساری زندگی زکوٰۃ ادا کر، ساری زندگی حج کر، ساری زندگی عمرے کر، ساری زندگی صدقہ و خیرات کر، دنیا میں رہ کر ایک ایک لمحہ اللہ اللہ کر، پر اللہ رسول کے بارے میں اگر اتنا بھی عقیدہ ذرا گڑبڑ ہو گیا، تیرے سارے اعمال بوتھے پر مار دیے جائیں گے۔ اعمال پر نجات نہیں ہوگی، عقیدے پر نجات ہوگی۔ جیسا کہ آپ نے اکثر سنا، بخاری میں ہے، قبر میں مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ کہنے والا کہہ رہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینوں کا، دین کون سا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ہوں بچ جانا چاہیے تھا نا اس سے، ہوں معافی ملنی چاہیے تھی نا، ہوں جنت ملنی چاہیے تھی۔ گواہ کتنے ہوتے ہیں؟ دو گواہ کتنے ہوتے ہیں؟ ایک کی جب دوسری گواہی ہوتی بندہ پھٹے لگ جاتا ہے۔ یہاں دو گواہیاں دے دی، اللہ کو بھی مان لیا، دین اسلام بھی مان لیا، کہہ دیا کہ دین اسلام اللہ میرا رب۔ ملنی چاہیے تھی جنت، نہیں مل رہی، نہیں مل رہی، نہیں مل رہی، جب تک تیسرے پر نہیں کہے گا۔ ما کنت تقول فی ھذا حق رجل، اس مرد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہاں ہوں گے، امام الانبیاء وہاں قبر میں تشریف فرما ہوگا۔ فرشتے نہیں کہیں گے یہ محمد ہیں، اگر کہہ دیں محمد ہے پھر تو وہ بھی کہے گا یہ محمد ہے، اب مان جاؤں۔ وہ کہیں گے ھذا رجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اس مرد، اب بول، جو کہتا تھا نا دنیا میں بک بک کر، اب کر کیا کہتا تھا؟ یہ کہا ہوا رسول اللہ، جاؤ جنتی۔ نجات کس پر ہوئی؟ اعمال پر کہ عقیدے پر؟ عقیدے پر نجات ہوگی، اعمال پر نہیں ہوگی۔ عقیدہ قائم ہے، اس پر اعمال ہے تو پھر تو سونے پر سہاگا ہے نا، پھر بندہ ولی اللہ ہے، پھر اللہ کا محبوب ہے۔ اور اگر اعمال چوکے ہیں، عقیدہ گندا ہے، الٹا لٹکایا جائے گا جہنم کے اندر۔ اور اگر عقیدہ اچھا ہے، اعمال تھوڑے ہیں، اپنی رحمت پر آئے تو معاف کر دے، جا چلا جا، جا چلا جا، تیرے اعمال اتنے نہیں ہیں، تھوڑے ہیں، پھر بھی میں اپنی رحمت سے تجھے جنت میں بھیج رہا ہوں۔ لیکن اعمال ڈھیر ہیں، عقیدہ غلط ہے، پکڑو اسے لٹکا دو الٹا۔ یہ میرے محبوب کے بارے میں اس کے اس طرح کے خیال تھے۔ تیسرا جب کہا نا ہوا رسول اللہ، ہے فرشتوں ہٹ جاؤ، یہ تو میرے آقا ہے، جن کے بارے میں زندگی میں تڑپتا تھا، جن کی باتیں کرتا تھا، تو ادھر سے آواز آئے گی یہ میرا غلام ہے، یہ میرا محبوب ہے، اس کو چھوڑ دو، جنت میں جانے دو۔ جی تیسری بات پر اب جنت مل رہی ہے۔ پہلے اس نے کہا ہے رب اللہ ہے، دین اسلام ہے، تیسرے پر اگر کہہ دیا میں نہیں جانتا، پھر وہ عمل کہاں گئے؟ رب بھی کہہ دیا اس نے، مان لیا رب کو جی، اور وہ بھی مان لیا کہ دین اسلام ہے، پر تیسری بار یہ اس نے اگر کہہ دیا کہ نہیں جانتا، پھر بتائیے ہوگی نجات؟ حالانکہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ دو گواہیاں دی اس نے، نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کہ دار و مدار نجات کا عقیدے پر ہے، دار و مدار نجات کا عقیدے پر ہے، عمل پر نہیں، عمل پر نہیں۔ عقیدہ درست پھر ساتھ اعمال، پھر تو کیا ہی بات۔ عقیدہ درست نہیں، اعمال ڈھیر، منہ پر مارے جان، کسیٹ کر لے جو اسے جہنم میں پھینک دو جا کر اس وادی میں۔ بکواس کرتا تھا میرے حبیب کے بارے میں، پھر کیا بنے گا؟ اس لیے
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دنیا میں کائنات میں کوئی ایسا مرد بشر نہیں، اس لیے کہتے ہیں ہم بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد ہمارے مصطفیٰ